اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام دانائیوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، ہر چیز پر اپنی خاص نظر رکھنے والا، ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا، دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، ایمان والوں کی محبت اور چاہت عطا فرمائے، گناہ گاروں سے محفوظ فرمائے، آمین شرف العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، ایک ممبر نے سفارش کی کہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا جائے جس کا نام ہے عروج سے زوال کی طرف انسان کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے، جس میں خوش نصیبی بد نصیبی میں کیسے بدلتی ہے۔ یہ ایک عنوان ہے اور اس کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری بات ہے، کیونکہ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غفلت میں ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہماری قسمت کا لمحہ ہے اور ہم اس کو اچھا کر رہے ہیں یا گنوا رہے ہیں۔ وہ اس کشمکش کو نہیں سمجھ پاتے اور ایٹ دا اینڈ وہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ لمحے گنوا بیٹھتے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے بہت بہتر اور برتر ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس مسئلے کے اوپر ہی ہے کہ ایک انسان خوشی سے غمی میں کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ خوشی اور غمی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خوشی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان ہر چیز کو بھولا ہوتا ہے، اس کو نہ اپنی موت یاد ہوتی ہے، نہ اپنا زوال یاد ہوتا ہے، نہ اپنے جرائم یاد ہوتے ہیں، نہ اپنی خطائیں یاد ہوتی ہیں، نہ اس کو کیے گئی کوتاہیاں خرابیاں یاد ہوتی ہیں۔ ہر چیز سے وہ غافل ہو چکا ہوتا ہے، بھول چکا ہوتا ہے۔ غمی ایک ایسا لمحہ ہے جو کہ انسان کو اپنے ساتھ جنگ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بہت ٹکراتا ہے، بہت لڑتا ہے۔ جب وہ لوگ اس کے بارے میں کوئی گمان کرتے ہیں تب بھی وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ کوئی بات ہو وہ اپنے آپ سے لڑے گا یا اپنے اللہ سے لڑے گا، وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے گا، لیکن وہ مثبت نہیں کرے گا، کسی اور کو وہ ٹارگٹ نہیں کرے گا، وہ کرے گا خود کو ہی، اور وہ خود سے ہی دن رات لڑے گا، جھگڑے گا اور خود کو تباہ کرتا رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ خوشی اور غمی کا فرق میں پتہ چل گیا، لیکن اب خوشی سے غمی آئی کیسے؟ ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ رب کریم نے انسان کے لیے 3 چیزوں کا واضح بیان کیا ہے۔ اللہ انسان کو اس کی عزت سے، اس کی شہرت سے، اس کی دولت سے، اس کی اولاد سے آزماتا ہے۔ تو مطلب کہ جب اللہ کی ذات انسان کو آزما رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور صرف آزمائش ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو لوگ دین کے ساتھ صدق کے دل سے دیانتداری کر رہے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ صرف آزمائش ان لوگوں پر آتی ہے کہ رب کریم ان کے ایمانوں کو، ان کے عقائد کو اور ان کی دین کے ساتھ جڑی ہوئی لگن، اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان کیا سسٹم، کیا ان کے دلوں میں گمانات ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی میں مصیبت ڈالتا ہوں، کوئی تکلیف ڈالتا ہوں تو یہ لوگ کس طرف پھیلتے ہیں، کس طرف موو کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ میرے سے ٹکراتے ہیں؟ کیا یہ لوگ خود سے ٹکراتے ہیں یا صبر اختیار کرتے ہیں؟ اب بات ہے آزمائش۔ اب جب انسان پر آزمائش آتی ہے اس کی خوشی غمی میں تبدیل ہوتی ہے، اور وہ خوشی کا غمی میں تبدیل ہونا کوئی لمبا پروسیس نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیمپریری پروسیس ہوتا ہے۔ صرف اللہ پاک کی ذات اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ انسان جو ہمارے ساتھ دن بدن جڑا ہے اس کے اندر پاور کتنی ہے، اس کا ایمان اور اس کا یقین ہمارے اوپر کتنا ہے، وہ کتنا اپنی فکر کرتا ہے، کتنا اسے ہماری ذات کا خیال ہے۔ لیکن اس کنڈیشن میں وہ انسان بہت زیادہ نیگیٹو ویز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کی جان پر بن جاتا ہے مسئلہ، اور وہ انسان جتنی جلدی کوشش ہوتا ہے اس سے ریلیف کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے ریلیف مل جائے۔ اب جتنا وہ کوششوں کی طرح بڑھتا ہے تو اتنا وہ چیزیں اس کے اگینسٹ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔
بار بار اس کے اگینسٹ آئیں گی، بار بار اس کو ناکامی کی طرف کھینچیں گی، بار بار اس میں وسوسے پھیلائیں گی، بار بار اس کو نا امید کریں گی، جس سے انسان ٹکراؤ کی کیفیت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس انسان کو اپنے سجدے ہی بھول گئے، اب اپنی عاجزی بھی بھول گئی، اپنی دعائیں بھی بھول گئی، اپنے عبادات، اپنے اعمال، اپنے اچھائیاں، سارے اعمال وہ بھلا چکے۔ اب وہ ایک لاوارث، بے حس، بے حرکت، بد ضمیر، بد شعور انسانیت کے روپ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ جو مسئلہ جلدی حل ہو جانا تھا، اگر وہ صبر اختیار کر لیتا، اگر وہ ہر لمحے کو خوشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ گزار لیتا، جلد بازی نہ کرتا، بے حوصلگی کا کام نہ کرتا، کیونکہ اللہ اس کو جب بھی کوئی چیز اپنی رحمت اور اپنے کرم سے دیتا ہے تو اس میں کچھ نشانی رکھتا ہے۔ پہلی نشانی آزمائشی ہوتی ہے، وہ چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ دن بعد وہ چیز اس سے تھوڑی دور ہو جاتی ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان اس چیز کے بارے میں کتنا غمزدہ ہے اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کتنا غمزدہ ہے۔ اب جو انسان اس چیز کے پیچھے لڑ کر تباہ ہو بیٹھا تو اس نے خدا کو بھی بلا دیا۔ جب وہ خدا کا نہیں بن سکا تو کوئی چیز اس کی کیسے بن سکتی ہے؟ ایسا کبھی ممکنات میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کی خواہش دل میں رکھتے ہیں تو سب سے پہلا حق رب کریم کا ہے۔ آپ کی اس خواہش کے اندر پہلا اس کا حق ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے وہ جو اس نے پسند کیا ہوگا وہ خود مہر لگائے گا اور وہ چیز آپ کے پاس چل کر آئے گی، اور آپ جب اس کی منتیں کریں گے، جب اس کی غلامی کریں گے، جب اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے تو وہ چیز کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی، وہ آپ سے دور جائے گی۔ اب کیوں دور جائے گی؟ کیونکہ آپ اس چیز کی لمٹ کے حساب سے بھی نیچے گر گئے ہیں، کیونکہ رب کریم کی ذات انسان کے لیے وہ چیز پسند کرتی ہے وہ جسے اس لائق سمجھتی ہے۔ اب جب ایک انسان کے بارے میں رب کریم کی ذات کو علم ہے کہ یہ انسان بہت معصوم ہے، بہت کمزور ہے، بہت زیادہ تنہا ہے، تو کبھی بھی وہ اس انسان کو ان شرپسند عناصر، ان نفرتی عناصر، ان فسادی یا فتنہ پرست عناصر، ان غرور سے بھرے ہوئے پراسس کے ساتھ نہیں جوڑتا، ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں جوڑتا کہ جو اس کے لیے خرابی، زوال، تذلیل، اس کے لیے ڈس ہارٹ کا باعث بنے۔ اب یہ چیز بہت زیادہ حکمت والی ہوتی ہے اور بہت سمجھنا اس کو ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دوسری بات دیکھیں، صبر سے انسان پھوٹا، آزمائش کو پورا نہ کیا اور زوال میں پھنس گیا۔ اب زوال انسان پر آ چکا ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے سمپلی آزمائش تھی، اس کے عقیدے کی، اس کی یقین کی، اس کی رب کریم کے ساتھ محبت کی اور اس کی طلب کی۔ جب اس میں وہ فیل ہو گیا تو اب زوال آ گیا، اب زوال الرٹ ہو کر آ گیا کہ یہ انسان اپنا پروف پیش کر چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں جیتا، یہ چیزوں کے لیے جیتا ہے، یہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کے لیے جیتا ہے۔ پھر اللہ پاک کی ذات اس سے خفا ہو جاتی ہے، اور اس کے خفا ہونے کے بعد اب اس کی سزا کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس سزا میں اس کو دو سزائیں بہت قیمتی ملتی ہیں۔ جو چیز اس کی قیمتی ہوتی ہے، جو اسے کھو جاتی ہے، وہ اس کے دل سے نہیں نکل پاتی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے کس طریقے سے میرے دل سے نکل جائے، لیکن وہ کبھی نکل نہیں پاتی، اور کوئی ایسا وے بھی نہیں بن پاتا کہ وہ وہاں سے نکل جائے، اور وہ چیز جو وہ پانے کی خواہش میں ہوتا ہے وہ بھی اس سے بہت دور ہوتی ہے، وہ اس کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتی، وہ اس کے دل سے نکل نہیں پاتی، اور بہت زیادہ حد تک اس کے لیے پرابلم، مشکلات ہوتی ہیں۔ اب یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان سے غلطی ہوئی، انسان سے غفلت ہوئی، انسان سے کوتاہی ہوئی، ہاتھ سے چیز چھن گئی، اب آنا تو ناممکن بات ہے۔ جب تک وہ انسان خود توبہ کی فیز میں نہیں آتا، جب تک وہ خود اپنی زندگی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑ لیتا، جب تک وہ اپنا سب کچھ رب کریم کے حوالے نہیں کر لیتا، جب تک وہ رب کریم کے فیصلوں کو نہیں مان لیتا، تب تک تو ناممکن سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے پاس پہنچے گی۔ اب اس کنڈیشن میں وہ آ چکا ہے، اب اس کا عروج زوال میں داخل ہو گیا ہے۔ زوال کے اندر جیسے اس کا عروج داخل ہوتا ہے تو اس انسان کے اوپر تین سخت بیریئر لگتے ہیں۔ پہلا بیریئر، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا بیریئر، اس انسان کو چین نہیں مل پاتا۔ تیسرا بیریئر، اس انسان کا کوئی ساتھی نہیں بن پاتا۔ اب یہ تین بیریئر اس کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنے ڈینجر بیریئر ہوتے ہیں
ڈینجر رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے توسط سے انسان جینا تھا جس نے، اور اب وہ جی بھی نہیں سکتا. اب اس کے لیے زندگی کا ہر لمحہ ایک موت کا سبب ہے. اب وہ سارا دن جینے کی سوچ تو اس کی ختم ہو گئی، اس کے حوصلے، اس کے عزائم، اس کی قوت ختم ہو گئی. اب وہ صرف اپنے آپ کو موت کے منظر کی طرف دھکیلتا ہے. جتنا بھی جلدی ہو سکے میں کس طریقے سے بس اپنی جان ہی ختم کروں، خود کو ہی ختم کروں، کیونکہ اس کا سایہ بھی اس کی آواز سننے والا نہیں ہوتا. اور یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ راستے میں چھوڑ جاتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والا انسان کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ اللہ ہمیشہ انہیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشتا ہے جن کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور جب وہ انسان اس کی پسند کو بھول جاتے ہیں اور وہ اپنی پسند کے پیچھے دوڑتے ہیں تو پھر ہر چیز کا وارث بھی اللہ ہی ہے، مہر لگانے والا بھی وہی ہے. عطا ہونی ہے، اس کی مہر لگنی ہے، عطا ہوگی. جب تک اس کی مہر نہیں لگتی کوئی رستہ کام نہیں آتا. پھر اس کنڈیشن میں وہ انسان جب ان 3 پیریڈز کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی سوچ سمجھ بند جاتی ہے. اس کو نہیں سمجھ لگتی کہ میرے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے، کہاں سے میرے سے غلطی ہوئی، کیا میں نے کیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. لیکن جب بار بار وہ روتا ہے، بار بار جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ جس انسان کو پسند کرتی ہے تھوڑی سی اس کے اندر ایک لمٹ رکھتی ہے، تھوڑا سا اتنی لچک رکھتی ہے کہ اس انسان کی پھر بھی پکار ضرور وہ سنتا ہے. اور اس کی پکار سننے کا جو طریقہ ہے کہ وہ انسان روئے گا، اس کے دل میں تھوڑی سی فیلنگ آ جائے گی کہ شاید میں نے یہ غلطی کی ہے. اس کا دماغ تھوڑا سا چلنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کا دل اس کو ملامت کی طرف لے کر آتا ہے، تھوڑا سمجھانے کی طرف لے کر آتا ہے. اور وہ انسان تھوڑا سا سوچ لیتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کوئی تو میں نے ایسی غلطی کی ہے، کوئی تو میں نے ایسی خطا کی ہے جس وجہ سے میری زندگی کے اندر یہ پرابلم آ گئی ہے. اب وہ انسان اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اب وہ اس کی شناخت نہیں کر سکتا کہ پرابلم ہے کیا، لیکن فیلنگ اس میں داخل ہوتی ہے. اب ڈیٹیکشن کے لیے اس کو لیڈر چاہیے، رہنما چاہیے جس نے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. اب اگر اللہ کی ذات اس کو لیڈر کے پاس پہنچاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی اللہ پاک اس کو معافی کا موقع دے رہا ہے. اگر وہ انسان اس راستے پر بھی ثابت قدم نہیں ہو پاتا، اس لیڈر کو بھی وہ فوکس نہیں کر پاتا، اس کی بات نہیں سن پاتا، اس کی بھی رہنمائی کو فالو نہیں کر پاتا، تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو لاوارث بنا لیتا ہے، وہ بن جاتا ہے. کیونکہ جس لیڈر نے سینکڑوں لوگوں کو رہنمائی دینی تھی اور ان کو جہالت سے، گمراہی سے، خرابی سے، بدی سے، جرائم سے روکنا تھا، وہ بھی تو اسی محفل میں ہی موجود تھا، لیکن وہ فلاح نہ پا سکا، وہ اس راستے کی سمجھ بوجھ نہ رکھ سکا، کیونکہ اس کی خرابی بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی جو خواہش تھی وہ اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اب وہ انسان اس خواہش کے بغیر خود کو ناممکن سمجھتا ہے. وہ اس چیز کو بھی بھول چکا ہے کہ میری زندگی میرے لیے کتنی قیمتی ہے، اور جس خالق نے مجھے یہاں تک بھیجا ہے اس کے لیے کتنی قیمتی ہوگی میری زندگی. اس کو میں کتنا اچھا لگا ہوں گا، کتنا بہتر لگا ہوں گا کہ اس نے مجھے اس کائنات میں بھیجا ہے. اور میں اتنا غافل ہو چکا ہوں کہ میں چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہوں، اور میں اپنی ویلیو، اپنی معیار، اپنی سوچ، اپنا خیال سب کچھ اجاڑ چکا ہوں. اب میں اپنے آپ کو ایک بیکار، ایک بھکاری، ایک لاوارث چیز سمجھ رہا ہوں. تو یہ اللہ پاک کی ذات کو تکلیف دینے والی بات ہے. اور جب تک وہ انسان یہ کام کرے گا، اب اس کنڈیشن میں وہ فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ مرض اس کے دل میں اٹک گئی ہے اور یہ مرض نکل نہیں سکتی. نکلے گی تو توبہ کرنا پڑے گی، توبہ کرے تب آزمائش ہوگی، اور وہ آزمائش انسان اٹھا نہیں سکتا. اب جب انسان اس توبہ کی طرف آتا ہے تو اس کی زندگی میں 3 آزمائشیں آتی ہیں. پہلی آزمائش، اس کی بے سکونی مزید بڑھ جاتی ہے، اس کا حوصلہ مزید کمزور ہو جاتا ہے، اس کا یقین مزید کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھی مزید اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس سے وہ انسان مزید پریشر میں چلا جاتا ہے، مزید وہ سختی میں، آفت میں چلا جاتا ہے. اب اس کنڈیشن میں وہ داخل ہو گیا ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے وہ خود کو ریلیف کی طرف لے کر آئے گا؟ ریمیڈی تو یہ ہے جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ انسان عروج سے زوال میں آ گیا. غلطی چھوٹی سی تھی، آزمائش. اور جو لوگ جرائم کے عوض کسی آزمائش میں گرتے ہیں، وہ آزمائش میں نہیں گرتے، وہ اپنی سزا میں گرتے ہیں. اور جرائم چند ایک کا ذکر میں کر دیتا ہوں. پہلا جرم
اپنے ماں باپ کی حد سے باہر نکل جانا کہ ماں باپ کی عزت ہے، قدر ہے، شہرت ہے، اس کو بھول کر اپنی زندگی کا بسیرا اپنی خوشحالی سے واسطہ جوڑ لینا اور ان کی قدر، ان کی قیمت، ان کی عزت، ان کی اہمیت کو بھول جانا، اور یہ بہت بڑی خرابی ہوتی ہے جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اگر ہم دوسرے جرم کی بات کر لیں، اس میں انسان کا اپنے فیصلے اپنے آپ سے کرنا، کسی سے بات نہ شیئر کرنا، کسی کو بتانا نہ کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اور وہ اپنی مرضی سے جو بھی کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کو خسارے کی طرف کھینچ جاتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے تو مشاورت ضروری ہے، مشاورت لینی چاہیے، لیکن وہ انسان کسی کو بھی اپنے معاملے میں انٹرفیئر نہیں دینا چاہتا۔ اب جب وہ کسی کو انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہے گا تو کہاں سے کوئی انسان اس کی مدد کو آئے گا، کہاں سے کوئی اس کو سیدھی الٹی بات سمجھائے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اب تیسری چیز اس میں کیا آئے گی؟ یہ آئے گی کہ وہ انسان وہ اپنے لور کے علاوہ، اپنے چاہنے والے کے علاوہ، جس چیز سے اس کو لنک ہے، جو چیز اس کو چاہیے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو اپنی نظر میں اچھا یا بہتر نہیں سمجھے گا، اور جو اس کی اتنی غلط سوچ ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ انسان اسی کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا، اور وہ انسان جس کے پیچھے وہ لڑ رہا ہوگا وہ انسان بھی خود اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب اس نے رب کریم کی ساری حدوں کو پامال کر دیا تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قدرت اس کو انسان کو اس کے لیے اچھا ثابت کرے یا کچھ ایسا کر دے، یہ پھر اس کو سزا کے روپ میں وہ چیز ملتی ہے، اور وہ جھیلتا ہے، پھر جھیلتا جھیلتا تھک جاتا ہے، اور جتنا وہ تھک جاتا ہے اس کے بعد پھر گر پڑتا ہے، لیکن اللہ اس کی تکلیف کو کم نہیں کرتا تب تک جب تک وہ مان نہ لے کہ میں نے غلط کیا، جب تک وہ اپنے جرم کی تلافی نہ کرے، جب تک وہ علم والے لوگوں کے سامنے فریاد نہ کرے، اپنے جرائم کا اقرار نہ کر لے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ کی ذات سے التجا کرے ہمارے اوپر رحمت کر دے، یا کچھ بھی ایسا نہ بولے جب تک، تب تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہم کچھ اس کی ریمیڈیز کی طرف چلتے ہیں کہ آخر یہ پرابلم آ چکی ہے، اب ہم نے زوال سے دوبارہ عروج کی طرف جانا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سٹیپ آلریڈی بتا دیا، توبہ، توبہ کے بعد آزمائش، پھر آزمائش میں وہی صبر کرنا پڑے گا جو پہلے نہیں کیا تھا، اب وہ کرنا پڑے گا۔ پہلے اس کی مرضی تھی، اب ہمیں چاہیے، جب ہمیں چاہیے تو اب اس کی مرضی ہے۔ پہلے جو کچھ ہم کر رہے تھے اس نے اپنی مرضی سے ہماری آزمائش کی، اب ہم سزا کاٹ رہے ہیں، اب اس کی مرضی کی آزمائش ہوگی، وہ جتنا دیر بھی آزمائے، جتنی دیر بھی ہم سے انتظار کروائے، کچھ بھی کروائے، اب وہ اس پر واقف ہے بات۔ اب یہ چیز آپ کے اندر چلے گی، وہی آزمائش کا لمحہ گزارنا پڑے گا۔ اب اس آزمائش میں حکمت کیا ہے؟ اس آزمائش میں یہ حکمت نہیں ہے کہ انسان کو سزا دے گا، نہیں، صرف انسان کو سکھائے گا، صرف انسان کو انسانیت کا درس دیا جائے گا، انسان کو دانا بنایا جائے گا، انسان کو ذمہ دار بنایا جائے گا، انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے کے لائق بنایا جائے گا، تاکہ اس کی جو دعا ہے، اس کی جو عبادت ہے، اس کی جو ریاضت ہے، اس کا کچھ اثر ہو سکے اس کے لیے، اور اس کی زندگی کے اندر کچھ بہتری آ سکے۔ اب یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وہ انسان اگر اس پر بھی قائم نہیں ہوتا پھر اس کے لیے مشکل ہے کوئی بھی ستم کو، کوئی بھی تکلیف کو اٹھانا، اس کائنات میں سروائیو کرنا۔ پھر رب کریم اس پر اپنی زمین تنگ کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ حد سے آگے نکل جاتا ہے، اور اللہ کی حد سے نکل جانے والے کبھی بھی کائنات پر بسیرا نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ ظالمین کو رائے حق نہیں دکھاتا۔ اب یہ بات ساری سمجھا دی گئی کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے۔ اب اس کے سلوشن کے لیے یہی کام سر انجام دینا پڑیں گے، باقاعدہ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، رہنمائی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جن جن افراد کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلمس ہیں وہ رہنمائی کی طرف جائیں، رہنمائی کو فوکس کریں، خاص کر کلمہ شہادت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے آپ کو صبر اور شکر کی کیفیت میں لے کر آئیں، جلد بازی سے بچیں، ایماندار لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھی باتیں سیکھیں، سنیں، سنائیں، اور اچھی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔
تمام افراد اپنا ویو پیش کریں گے جن کو جو سمجھ آئے. جزاک اللہ.